دوسری پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مسائل فقہیہ۔ دعوت ولیمہ سنت ہے۔ ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب اور محلہ کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے، اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے، اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے خوشی کا سبب ہوگا۔ ولیمہ میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب۔ علماء کے دونوں قول ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت موقدہ ہے، یعنی اگر دعوت قبول کر لیا ہے تو اس دعوت میں جانا کیا سنت موقدہ ہے۔ ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے، اور یہ شخص اگر روزہ دار نہ ہو تو کھانا افضل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا اچھی بات ہے۔ اور روزہ دار ہو جب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے۔ اور ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو کھائے، ورنہ اس کے لیے دعا کرے۔ دعوت ولیمہ کا یہ حکم جو بیان کیا گیا ہے اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود ادائے سنت ہو۔ جو دعوت جو لوگ کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہو؟ پیارے مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں، یہ مقصد ہے تو ایسی دعوت میں شرکت کرنا چاہیے۔ اور اگر مقصد تفاخر ہو، یعنی فخر کرنا ہو، یا یہ کہ میری واہ واہی ہوگی، جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے۔ خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔ اہل علم سے مراد علماء۔ مسئلہ: دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں گانا بجانا لہو و لعب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں دعوت میں کب جانا سنت ہے؟ جب یہ معلوم ہو کہ وہاں پر گانا بجانا لہو و لعب یعنی کھیل کود کے کوئی سامان نہیں ہے، اور کوئی خلاف شرع کام انجام نہیں دیا جا رہا ہے، جیسے کہ آج کل ویڈیوگرافی، تصویر کشی وغیرہ، یہ سب چیزیں جب نہ ہوں، ٹھیک ہے، تب جانا دعوت میں کیا ہے سنت ہے۔ اور اگر معلوم ہے کہ یہ خرافات وہاں ہیں تو نہ جائے، جانے سے پہلے معلوم ہوئے تو نہ جائے، جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں لغویات ہیں، اگر وہیں یہ چیزیں ہوں تو واپس آئے، اور اگر مکان کے دوسرے حصے میں ہیں جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں نہیں ہے تو وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ پھر اگر یہ شخص ان لوگوں کو روک سکتا ہے تو روک دے، اور اگر اس کی قدرت اسے نہ ہو تو صبر کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہ ہو۔ یہ جو بیان فرمایا نا کہ وہاں اگر چلا گیا، معلوم تھا کہ ہاں یہاں خرافات ہو رہا ہے، مگر اب جس جگہ خرافات ہے اس کمرے میں نہیں، اس مجلس میں نہیں، الگ کہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہاں وہ شرکت کر سکتا ہے، مگر کب ہے؟ فرماتے یہ اس صورت میں ہے کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہ ہو، اور اگر مقتدا و پیشوا ہو، مثلا علماء اور مشائخ، یہ اگر نہ روک سکتے ہوں تو وہاں سے چلے آئیں، وہاں سے نہ وہاں بیٹھیں نہ کھانا کھائیں۔ اللہ، آج کیا حال ہوتا علماء کا؟ کیوں چلاتا ہے؟ جو پہنچ جائیں فنکشن حال میں تو بغیر کھائے آتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر معلوم ہو کہ وہاں پہ خرافات ہیں، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، مثلا تصویر کشی ہو رہی ہے،
ویڈیوگرافی لی جا رہی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی صورتیں ایسی جسے شریعت کی نظر میں وہ چیز بری ہو، تو فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ اگر پہلی بات تو جانا نہیں چاہیے، اگر چلے گئے ہیں چلے جانے کے بعد اگر معلوم ہو تو اگر وہ شخص مقتدی، پیشوا، امام، علماء، مشائخ ہوں، وہ فرماتے کہ وہاں سے چلے آئیں، نہ وہاں بیٹھیں نہ کھانا کھائیں، اور پہلے ہی سے معلوم ہو کہ وہاں یہ چیزیں ہیں تو مقتدی ہو یا نہ ہو کسی کو جانا جائز نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کسی کے لیے جائز نہیں جانا، اگر خاص اس حصے مکان میں چیزیں نہ ہوں بلکہ دوسرے میں ہوں جو بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، یہ حکم ہے۔ اور آج کون بچتا ہے؟ کوئی دعوت چھوڑتی ہے؟ دعوت اگر دی جاتی ہے تو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ آپ لوگ جاتے ہیں نا؟ اب چاہے اس دعوت میں گانے بج رہے ہوں، ڈی جے بجائے جا رہے ہوں، لوگ ڈانس کر رہے ہوں، تو پھر جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ جاتے کہ نہیں آپ لوگ؟ سب میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہو؟ جب منع فرما دیا گیا کہ اگر کوئی خلاف شرع کام وہاں ہو، یعنی ناچ گانا ڈانس ڈی جے یہ سب چیزیں ہیں، تو فرماتے ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ وہاں اگر جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ پھر کیا ہوں گے؟ اگر وہاں لغو و لعب ہو اور یہ شخص جانتا ہے کہ میرے جانے سے چیزیں بند ہو جائیں گی، تو اس کو اس نیت سے جانا چاہیے کہ اس کے جانے سے منکرات شرعیہ روک دیے جائیں، اور اگر معلوم ہے کہ وہاں نہ جانے سے ان لوگوں کو نصیحت ہوگی اور ایسے موقع پر یہ حرکتیں نہ کریں گے، کیونکہ وہ لوگ اس کی شرکت کو ضروری جانتے ہیں، اور جب یہ معلوم ہوگا کہ اگر شادیوں اور تقریبوں میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ شخص شریک نہ ہوگا، تو اس پر لازم ہے کہ وہاں نہ جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور ایسی حرکتیں نہ کریں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک اس کے لیے علماء کے لیے، اس کے لیے ائمہ کرام کے لیے، حفاظ کرام کے لیے۔ مسئلہ دعوت ولیمہ صرف پہلے دن ہے۔ ولیمہ کی دعوت کس دن ہے؟ جو شادی ہوتی ہے اس کے بعد جو دن آتا ہے وہی کیا ہے؟ دعوت ولیمہ ہے، یا اس کے بعد دوسرے دن بھی، یعنی 2 ہی دن تک یہ دعوت ہو سکتی ہے، اس کے بعد ولیمہ اور شادی ختم۔ اب وہ دعوت ولیمہ کی، مگر یہاں 8 دن کے بعد بھی ولیمہ ہوتا ہے، 1 مہینے بعد بھی ولیمہ کر لیتے ہیں۔ وہ ولیمہ نہیں ہے، فرماتے ہیں ہندوستان میں شادیوں کا سلسلہ کئی دن تک قائم رہتا ہے، سنت سے آگے بڑھنا ریا و سمعہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک دسترخوان پر جو لوگ کھانا تناول کرتے ہیں ان میں سے ایک شخص کوئی چیز اٹھا کر دوسرے کو دے دے، یہ جائز ہے، جبکہ معلوم ہو کہ صاحب خانہ کو یہ دینا ناگوار نہ ہوگا، اور اگر معلوم ہے کہ اسے ناگوار ہوگا تو دینا جائز نہیں، بلکہ اگر مشتبہ حال ہو، معلوم نہ ہو کہ ناگوار ہوگا یا نہیں، جب بھی نہ دے۔ بعض لوگ ایک ہی دسترخوان پر معززین کے سامنے عمدہ کھانے چنتے ہیں اور غریبوں کے لیے معمولی چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ، مالداروں کے لیے اچھے کھانے، دسترخوان ایک ہی ہے، ایک طرف مالدار لوگ بیٹھے، ایک طرف غریب لوگ بیٹھے ہوئے، تو مالدار لوگوں کے سامنے اچھا کھانا لائیں گے اور غریب لوگوں کے لیے وہی کھانا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں مگر اس صورت میں جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اس نے ایسے کو دی جس کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر یہی کہ صاحب خانہ کو ناگوار ہوگا، کیونکہ اگر دینا ہوتا تو وہ خود ہی اس کے سامنے بھی یہ چیز رکھتا، یہ کم از کم یہ صورت اشتباہ کی، لہذا ایسی حالت میں چیز دینا ناجائز ہے۔ اور اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے، مثلا روٹی گوشت، اور ایک کے پاس روٹی ختم ہو گئی، دوسرے نے اپنے پاس سے اٹھا کر دے دی، تو ظاہر یہی ہے کہ صاحب خانہ کو ناگوار نہ ہوگا، صاحب خانہ کو تکلیف، اور جو صاحب خانہ کو تکلیف نہیں ہوگی تو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ دوسرے کے ہاں کھانا کھا رہا ہے، دوسرے کے ہاں اب کھانا کھا رہے تھے دوسرے کے ہاں، اپنے دوست کے گھر یا اپنے رشتے دار کے گھر، اور ایک آدمی آ گیا مانگنے والا دروازے پہ،
اور اس نے آپ سے مانگا کہ مجھے بھی کھانا کھلا دو، یا مجھے روٹی دے دو، یا مجھے سالن دے دو تھوڑا سا، تو آپ دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے ہو؟ جی ہاں، فرماتے ہیں دوسرے کے یہاں کھانا کھا رہا ہے اور مانگنے والے نے مانگا، اس کو یہ جائز نہیں کہ سائل کو روٹی کا ٹکڑا دے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے اس کے کھانے کے لیے رکھا ہے، گھر والے نے مہمان کے کھانے کے لیے رکھا، مہمان کو مالک نہیں بنا دے کہ جس کو چاہو تم بانٹو، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں اس کو مالک نہیں کر دیا کہ جس کو چاہے دے دے۔ مسئلہ، دو دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا ہے، تو ایک دسترخوان والا دوسرے دسترخوان والے کو کوئی چیز اس پر سے اٹھا کر نہ دے، مگر جب کہ یقین ہو کہ صاحب خانہ کو ایسا کرنا ناگوار نہ ہوگا، یعنی گھر والے لوگ ہماری اس حرکت سے ناراض نہیں ہوں گے تو دے سکتا ہے دوسرے کو۔ اگر معلوم کہ بھئی گھر والے ناراض ہوں گے تو اپنا اپنا کھا لے اور آرام سے دو پڑھ کر نکل جائے، اسے دوسرے کا خیال۔ اور یہاں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو دیکھیے گھر والے کم اور دوسرے جو اگل بغل میں بیٹھے ہیں تو اٹھا کر کے ڈال دیتے ہیں چاول، اٹھا کر کے۔ اگر گھر والے نے اجازت نہیں دی تو دوسروں کو کھلا دینا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ فرما رہے ہیں کہ دو دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا تھا، تو ایک دسترخوان والا دوسرے دسترخوان والے کو کوئی چیز اس پر سے اٹھا کر نہ دے۔ اللہ، دسترخوان دو بچھے ہوئے ہیں، ایک پہ چند لوگ کھا رہے ہیں، ایک پہ چند لوگ کھا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اب ایک دسترخوان سے اٹھا کر دوسرے دسترخوان پر وہ چیز آپ نہیں دے سکتے ہیں، مگر جب کہ یقین ہو کہ صاحب خانہ کو ایسا کرنا ناگوار نہ ہوگا، یعنی جو گھر والا مالک ہے وہ اس سے ناراض نہیں ہوگا تو دے سکتے ہیں، اگر یہ معلوم ہو کہ گھر والا ناراض ہوگا تو پھر دینا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ، کھاتے وقت صاحب خانہ کا بچہ آ گیا تو اس کو یا صاحب خانہ کے خادم کو اس کھانے میں سے نہیں دے سکتا۔ اللہ، گھر کے مالک کا بچہ آ گیا تھا، فرماتے ہیں اس کو بھی نہیں دے سکتا ہے۔ کھانا ناپاک ہو گیا تو یہ جائز نہیں کہ کسی پاگل یا بچہ کو کھلائے۔ تو ہوتا ہے نا گھر میں کہ کھانے میں کوئی پرابلم آ گئی تو اٹھا کر کے جانوروں کو دے دیتے ہیں، دیکھے کہ نہیں دیکھے کبھی کہ اگر کھانے میں کچھ فالٹ ہو تو کس کو دیتے ہیں؟ جانوروں کو۔ فرماتے ہیں کہ کھانا ناپاک ہو گیا تو یہ جائز نہیں کہ کسی پاگل یا بچہ کو کھلائے یا کسی ایسے جانور کو کھلائے جس کا کھانا حلال ہے۔ مسئلہ، مہمان کو 4 باتیں ضروری ہیں، اس کو یاد رکھ لو۔ کتنی باتیں ضروری ہیں؟ آپ لوگ مہمان بن کر جاتے کہ نہیں جاتے گھر پہ؟ کسی مہمان کے گھر پہ لوگ جاتے کہ نہیں جاتے مہمان بن کر؟ تو فرماتے ہیں کہ مہمان کو 4 باتیں ضروری ہیں، 4 باتیں آپ یاد رکھیں کہ جب کسی گھر پہ جائیں تو اس کو کرنا ہے۔ نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھیں۔ آپ کسی کے مہمان ہو، اگر آپ کو لے جا کر کسی کمرے میں بٹھا دے تو وہاں سے نکل کر جھانک تاک نہ کرو، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو۔ جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر کیا ہو؟ خوش ہو۔ یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے گھر ہی پہ کھایا کرتا تھا، یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ جیسے کہ آج کل اکثر دعوتوں میں لوگ آپس میں کہا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جائز نہیں کہ اتنا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا بیکار کھانا بنے گا، تو گھر ہی اپنے کھا لیتا، یا کھانے کے لیے بیٹھے تو سوچیں کہ یار کھانا تو بڑا عجیب بنا دیا ہے، اب اس سے اچھا تو رہتا کہ گھر ہی پہ جا کے اپنا کھاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تکلیف دہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بغیر اجازت صاحب خانہ وہاں سے نہ اٹھے، دسترخوان سے اٹھنا ہو تو صاحب خانہ کی اجازت لے، بغیر اجازت کے وہاں سے نہ اٹھے۔ نمبر 4، اور جب وہاں سے جائے
تو اس کے لیے دعا کرے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے کہ اور کھاؤ، مگر اس پر اصرار نہ کرے کہ کہیں اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے، اور یہ اس کے لیے مضر ہو۔ میزبان کو بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور یہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے، بلکہ وہاں حاضر رہے اور مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو، اور اگر صاحب وسعت ہو تو مہمان کی وجہ سے گھر والوں پر کھانے میں کمی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو مہمان کو کتنی باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے؟ 4۔ کتنی باتیں؟ یعنی کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیے تو یہ 4 باتیں ذہن میں رکھیے کہ جہاں آپ کو گھر والے بٹھا دیں وہیں بیٹھے رہو۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس کو خوشی کے ساتھ کھا لیں۔ تیسری قسم ہے کہ بغیر اجازت صاحب خانہ وہاں سے نہیں اٹھنا چاہیے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ ٹھیک ہے، اور جو کھانا بیچارے لاتے ہیں خادم یا گھر کے جو لوگ، تو مہمان کے سامنے ان پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادموں کے ذمہ اس کو نہ چھوڑے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر مہمان تھوڑے ہوں تو میزبان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جائے کہ یہی تقاضۂ مروت ہے، اور بہت سے مسلمان ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ ان کی خدمت اور کھلانے میں مشغول ہو۔ مہمانوں کے ساتھ ایسے کو نہ بٹھائے جس کا بیٹھنا ان پر گرا ہو۔ نمبر 11، جب کھا کر فارغ ہوں ان کے ہاتھ دھلائے جائیں۔ کھا کر فارغ ہو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ہاتھ دھلائے جائیں، اور یہ نہ کرے کہ ہر شخص کے ہاتھ دھونے کے بعد پانی پھینک کر دوسرے کے سامنے ہاتھ دھوئے، کہ ان کا ہاتھ دھوئے تو پانی پھینکو، پھر ان کا ہاتھ دھو تو پانی پھینکو، پھر ان کا ہاتھ دھو تو پانی پھینکو، نہیں، جب تک کہ وہ بھرے نہ پھینکنے کے لائق ہو تب تک وہ پانی کو نہیں پھینکنا چاہیے۔ جس نے ہدیہ بھیجا اگر اس کے پاس حلال و حرام دونوں قسم کے مال ہوں، یعنی ایسے شخص نے بھیج دیا ہدیہ تحفہ کہ اس کے پاس حلال بھی مال ہے اور حرام بھی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ہدیے کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے ہدیے کو لے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس نے ہدیہ بھیجا اگر اس کے پاس حلال و حرام دونوں قسم کے مال ہوں مگر غالب مال حلال ہے تو اس کے قبول کرنے میں حرج نہیں لے سکتے ہیں۔ یہی حکم اس کے یہاں دعوت کھانے کا ہے، اور اگر اس کا غالب مال حرام ہے تو نہ ہدیہ قبول کرے اور نہ اس کی دعوت کھائے جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ یہ چیز جو اسے پیش کی گئی ہے حلال ہے۔ اللہ، اسے آج کہاں اس لوگ بچ پاتے ہیں؟ کوئی بچتا ہے اس سے؟ آج تقریباً حال یہی رہتا ہے لوگوں کا کہ کھانے کے لیے چلے، یعنی ہدیہ کسی نے بھیجا تو اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہاں وہ کیسا بھیجنے والا ہے۔ ہدیہ دیکھے یا سن لیے تو خوش ہو گئے کہ چلو ہمارے دوست نے رشتہ دار نے ہدیہ بھیجا ہے، حرام ہے یا حلال کا ہے، کیسا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر یہ معلوم ہے کہ ہاں یہ میرا رشتہ دار ہے، سگے ہے یا چچا ہے یا ماموں ہے یا خالو ہے اور یہ حرام کام کرتا ہے، تو پھر اس کے یہاں کھانا کھانا، پانی پینا ہو جائے گا۔ رشتہ دار ہو توفیق تو سگے ماموں ہو تب ماں کا بھائی ہو تب کیا ہونا چاہیے؟ پتہ چلے کہ اگر بھانجے کی شادی کی ضرورت پڑے تو اپنی بچی ہی نہیں دے گا بھانجے صاحب کو، تب کیا کریں گے بھانجے صاحب؟ جی سوال نہیں کرنا چاہیے نا وہاں، کام ختم۔ ورنہ پتہ نہیں بیچارہ ہو سکتا ہے کہ بچی تو شادی نہ دے بھانجے کو بچی ہی نہ اپنی دے، تب تو بھانجے صاحب کو کچھ نہیں بولنا چاہیے غلام کو، ٹھیک ہے؟ جو بول دیں ماموں سب
آمنا صدقنا ہے، لبیک، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مال حرام سے مجھے تحفہ دے رہا ہے تو پھر اس کا تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں سمجھ گئے؟ کوئی دوست ہے، کیا ہے؟ ہاں بہت قریب کا دوست ہے، اب اس نے تحفہ بھیج دیا کہ بھئی ساحل کو جا کر کے دے دینا۔ کس کو دے دینا؟ ساحل کوئی تحفہ لے جا کر دے دینا۔ اب وہ لائے، ساحل کو دے دیا، اب ساحل دیکھے رہے بھائی ہمارے دوست کا تحفہ ہے، بہت اچھا ہے، لے لیے۔ تو کب لینا چاہیے؟ جب وہ دوست سنی سے العقیدہ ہو اور حرام کام کے ذریعے سے اس کو تحفے کو نہ دیا ہو، حرام کام کے ذریعے، بلکہ جی حلال کام سے دیا ہو، حلال چیز سے دیا ہو، تب اس کا تحفہ قبول کرنا چاہیے، ورنہ چاہے دوست ہو یا کوئی قریب کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر مال حرام سے تحفہ دے رہا تو اس کے تحفہ کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جس شخص پر اس کا دین ہے، دین کا مطلب قرض، یہاں کیا بولتے ہیں؟ امانت، جی انامت بولتے ہیں نا، ہے امانت تو بولتے ہیں انامت، الٹا ہے نا وہ کلیم؟ یہ سکھائی جاتی، کیا کہیں الٹی بولی یہاں کی؟ یہاں کہیں کوئی سکھاتے ہیں کہ جو الٹی بولی بولیں گے، بعض ہم لوگ کے سامنے بھی بولتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ بھئی کچھ جو نہیں، انامت والی بات نہیں بیٹا، امانت کی، اور بھی لوگ بولتے ہیں اسے، بچے کبھی کبھار سامنے کھڑے رہیں گے تو بولیں گے سب وہی، تو غلط طریقہ ہے یہ۔ جی جی الٹی بات ہے نا، تو سکھاتے ہیں کہیں اس کو؟ جب کا جب سیکھ جاتے، اور یہی بچے جب ہم مدرسے میں آتے تو مدرسے میں نہیں پڑھ پاتے، جی 50 کو بولتے ہیں، 10 کو صدا بولتے ہیں، اردی بھاشا تو اگر کسی شخص پر اس کا قرض ہے، کیا ہے؟ اب وہ سوچا کہ بھئی یار اس کا میں قرضہ ہوں اور ٹائم آ گیا ہے دینے کا، کلیم کسی سے 50,000 روپیہ قرضہ لے لیے، اور یہ تھا کہ بھئی اب یہ ستمبر کے شروع میں دینا ہے، اب دیکھ بھی ستمبر تو شروع ہو گیا، اب تو مانگے گا، قرضہ دیا ہے تو مانگے گا، تو سیدھا اس کی کیا کر لینا؟ دعوت، جی ہاں کھلا کر کے اس کو خاموش بٹھا دینے کا۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا مقروض ہو، وہ اگر آپ کو دعوت دے تو دعوت قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اہم سوال ہے یہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جس شخص پر قرض ہے، اگر اس نے دعوت کی اور قرض سے پہلے بھی وہ اسی طرح دعوت کرتا تھا تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرض دینے سے پہلے بھی اگر دعوت لیا کرتا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر پہلے 20 دن میں دعوت کرتا تھا اور اب 10 دن میں کرتا ہے، یا اب اس نے کھانے میں تکلفات بڑھا دیے تو قبول نہ کرے کہ یہ قرض کی وجہ سے ہے۔ اللہ، کس کی وجہ سے ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی دعوت قبول۔ ہاں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنا نا آپ لوگوں نے؟ سنے نا نام؟ کیا نام ہے حضرت کا؟ آواز سے بولیے، پوری بات بولیے۔ نعمان بن ثابت، کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے امام ہیں، اور ہم لوگ حنفی حضرات انہی کے اقتداء کرتے ہیں مسائل میں، مقلد ہیں حضرت کے۔ حضرت کی شان یہ تھی کہ اگر کوئی آپ کا قرض رہتا تھا اور آپ وصولنے کے لیے جاتے تھے، دھوپ ہوتی تھی تو اس کے دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ، اتنی پرہیزگاری کہ یار وہ میرا قرض ہے اور میں اس کے دیوار کے پاس میں کھڑا ہو کر سایہ حاصل کروں گا تو قرض دے کر یہ فائدہ حاصل کرنا ہوگا، اور قرض دے کر فائدہ حاصل کرنا کیا ہے؟ سود ہے۔ کیا ہے؟ قرض دے کر فائدہ حاصل کرنا کیا ہے؟ اور سود میں ہوتا ہے اسے، جیسے 2,000 دے دیے اور بولے 4,000 لیں گے آپ سے، یہ 3,000 لیں گے، تو کیا ہوتا ہے سود میں؟ اسے ہوتا نہ ہو غلام کو، یہ کوئی نیا طریقہ پھر آج ہوا ہے، پرانا ہی ہے، یعنی پرانا ہی کہ کوئی نیا بھی چالو ہوا ہے ہو۔ جی
تو اپنے امام کی شان یہ تھی کہ ایسی صورت میں وہ دعوت ہی قبول نہیں فرماتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور آج لوگوں کا حال کیا ہے جی؟ آج لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے. وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے کہ ہاں یہ ہمارا قرض دار ہے، قرض خواہ ہے، یا اس کے دیوار سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج تو قصدن اگر قرض دار ہے، اس کے پاس اگر کہیں گاڑی واڑی ہے نا، تو کہیں جانا ہوگا تو قصدن اسی کی گاڑی مانگیں گے. کیا سوچ کر کہ ہمارا قرض دار ہے، وہ چاروں ناچار تو مجھ کو دے گا. ہاں، تو وہ سامنے والا بھی بیچارہ سوچتا ہے کہ اگر میں نہ کروں گا تو پیسے بھی مانگے گا، تو چلو بھائی دے دو اپنا. تو یہ ہوتا ہے نفع دے کر، فائدہ دے، قرضہ دے کر نفع حاصل کرنا، اور یہ جائز. ہاں، ایک صورت یہ بھی نکلی تھی بھی کہ دے دیا پیسہ کہ بھئی لو 1,00,000 روپیہ وہ مکان لے لو، رہو، جب میں پیسہ دے دوں گا تو مکان مجھے دے دینا. جی جی تو جو رہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیاض نہیں تو کیا ہے؟ اس کے باپ نے بنوا دیا تھا کیا گھر؟ ابھی تو وہ ہے کیا؟ اس کا گھر ہے کیا؟ جی ہاں، تو بھی یہ جو مکان اس کا لے لیا، اب پتہ چلے کہ 5 سال کے بعد پیسہ دے گا وہ، تو یہ 5 سال تک استعمال کرے فری. تو یہ اس کا استعمال کرنا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو یہی تو فائدہ حاصل کرنا نا. قرض دے کر فائدہ حاصل کرنا ہی سود ہے. سود کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پیسہ دے کر کے، قرض دے کر کے اسے فائدہ حاصل کرنا. اب بیچارہ مجبوری میں نہیں بولے گا وہ. پیسے دے رہا ہوں اور رہ رہا اتنی جیسا کہ 2,00,000 روپے کی 4,000 روپے کرایہ، 4,000 کے حساب سے پیسے نہیں لینا ہو، کرایہ نہیں رہے گا. تو نہیں سمجھ پایا. ان کا سوال ہے حضرت 2,00,000 روپے گھر والا 2,00,000 دیے، اب وہ 2,00,000 واپس رہے ہیں جب تک گھر واپس رہے. یہی تو چلتا ہے، یعنی بغیر کچھ دیے ہوئے نا، بغیر کچھ دیے ہوئے، تو یہ نہیں جائز ہے. ارے اگلا والا وہ 2,00,000 روپے کی وجہ سے دے رہا ہے بھیا، ورنہ اتنا بڑا اگر دیندار ہوتا تو دوسرے کو دے دیتا. پھر وہ 2 سال کس میں؟ نہیں، مگر مکاندار کا نقصان تو ہے نا بیٹا. اگر وہ کرایہ پر کسی کو دیتا وہ مکان، ہاں تو دینے والے کا ہی نقصان ہے کہ اگر وہ دوسرے کو دیتا تو اس کو سود ملتا. تو پیسہ سود کی شکل، پیسے کی شکل میں نہ لے کر کے مکان سے تو فائدہ حاصل کر رہا ہے. نہیں جائز ہے. وہ خوشی سے بھی دے گے تو بھی نہیں جائز ہے. پیسے کی اگر بے کر لیے تو مکان نہیں دیے، جیسے کہ پیسے کی بے کر لیے، کیا کر لیے پیسے؟ 2,00,000 روپے 2,10,000 روپے وہ بھی کیا دیا. ہاں تو وہ دیں گے کرائے میں، اگر ان کا گھر لے کے ان کو کرایہ دے دیے. ہاں ایسا جمتا. یہ کہتے بھائی ٹھیک ہے یہ مکان ہے بھائی، اس کو میں 100 روپیہ کرایہ آپ کو دوں گا مہینہ، یہ 50 روپیہ میں کرایہ دوں گا مہینہ. تو اس کا مال ہے، اگر وہ راضی ہو جائے 50 یا 100 روپیہ دینے میں تو ٹھیک ہے. ایسا بھی ہو سکتا نا، جیسے کہ 2 سال کی مدت ہے، یہ پیسہ دے رہا ہوں بھائی 2 سال میں اس کو خرید لے رہا ہوں. ایسا بھی ہو سکتا نا. ہاں ویسے بھی کر سکتے ہیں. یہ پیسہ دے رہا ہوں بھائی، تمہارا کام اگلے والے کا کام پورا ہو رہا، میں اس کو خرید لے رہا ہوں جب تک میں مکان کا کما لے. نہیں، مگر وہ مکان پتہ 15 لاکھ کا اس کو دے دیں، 2,000 روپیہ کی 2,000 روپئے خرید لیے. بات بتا رہا ہوں حضرت، کیسا ہے دیکھو، ابھی آندھرا میں جو ہے نا سسٹم ہو جاتا ہے. آندھرا میں جو ہے ہو جاتا ہے. جی کون؟ ہاں تو وہی ہے، ایسے ہی ہے. نہیں جائز ہے. یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اگر جی وہی آسانی اس کا یہی ہے کہ 2,00,000 روپیہ دے دیا، اب وہ اپنی طرف سے خوشی سے بھائی کہ دیکھو آپ کا یہ مکان ہے، اور اگر آپ کرائے پر کسی کو دیتے تو اس سے فائدہ آپ کو پہنچتا.
اور میں اس میں رہ رہا ہوں تو فری میں نہیں، یہ 200 روپئے یا 300 روپئے مہینہ آپ کو میں اس کا کرایہ دوں گا۔ ہاں 2 لاکھ روپے 2 لاکھ روپئے جب ٹائم ہوگا تو ہم کو دے دینا، میں مکان آپ کو چھوڑ دوں گا، اور جب تک رہوں گا جب تک 200 روپئے 500 روپئے مہینے کے حساب سے میں آپ کو۔ تو یہ ہیلا ہے شریعت میں، یہ شریعت میں یہ ہیلا، اگر ایسا نہ کہ تو گنہگار ہوگا بیٹا، ٹھیک ہے۔ ظروف کا بیان، اس کا برتنوں کا بیان، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطر دان سے عطر لگانا، وہ لوگ سونے چاندی کے عطر دان بناتے نا عطر رکھنے کے لیے، یا ان کی انگیٹھی سے بخور کھانا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ممانعت مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو ان کے زیور پہننے کی اجازت ہے، سونے چاندی کے زیور پہننے کی عورتوں کو، ہاں، زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے، مرد کے لیے بھی اور ہاں سونے چاندی کے علاوہ، جیسے عورتیں کبھی کوئی کاسا ہے، پیتل ہے، یا اور بہت ساری دھات کی چیزیں جو آ رہی ہیں، سب آرٹیفیشل، کیا کہتے ہیں اس کو جی، کیا بولتے ہیں، آرٹیفیشل چیزیں جو آ رہی ہیں سب، تو اب وہ کیا ہو رہے تھے، کوئی سونا چاندی تو ہے نہیں، وہ سب وہی تانبا کاسا پیتل سب رہتے ہیں، اوپر سے وہ گولڈن کا پانی چڑھا دیتے سیدھا، تو اس کا بھی پہننا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے جی۔ غریبوں کا سونا نہیں، وہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ بول کر کے بیچتے ہیں، سونا بھی الگ الگ ہو جائے گا، دھوکہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ سونے چاندی کے چمچے سے کھانا، ان کی سلائی یا سرما دانی سے سرما لگانا، ان کے آئینہ میں منہ دیکھنا، ان کی قلم دوا سے لکھنا، ان کے لوٹے یا طشت سے وضو کرنا یا ان کی کرسی پر بیٹھنا مرد و عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے، مرد کے لیے بھی اجازت نہیں ہے اور عورتوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ سونے چاندی کی آرسی، یہ انگوٹھے میں پہنتے تھے گول گول، جس میں شیشہ وغیرہ لگا رہتا ہے، پہلے ایک زیور کا نام ہے، فرماتے ہیں سونے چاندی کی آرسی پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، مگر اس آرسی میں منہ دیکھنا عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہے۔ آرسی بنواتے تھے، بیچ میں اس میں شیشہ گلاس لگوا دیتے تھے، جیسے ابھی انگوٹھی بناتے بیچ میں نگ لگوا دیتے ہیں، تو اسے بنواتے تھے مگر بیچ میں کیا لگا دیتے تھے، شیشہ، تو ایسی انگوٹھی عورتیں اگر پہنے تو وہ منہ اس میں دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھیں گے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ سونے چاندی کی چیزوں کے استعمال کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ ان کو استعمال کرنا ہی مقصود ہو، اور اگر یہ مقصود نہ ہو تو ممانعت نہیں۔ مثلا سونے چاندی کی پلیٹ یا کٹورے میں کھانا رکھا ہوا ہے، اگر یہ کھانا اسی میں چھوڑ دیا جائے تو اضاعت مال ہے، اس کو اس میں سے نکال کر دوسرے برتن میں لے کر کھائے، یا اس میں سے پانی چلو میں لے کر پیا، یا پیالی میں تیل تھا، سر پر پیالی سے تیل نہیں ڈالا بلکہ کسی برتن میں یا ہاتھ پر تیل اس غرض سے لیا کہ اسے استعمال ناجائز ہے، لہٰذا تیل کو اس میں سے لے لیا جائے اور اب استعمال کیا جائے، یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے، یعنی ڈائریکٹ اس کو دوسرے ہاتھ میں لے کر کے یا کسی دوسرے برتن میں لے کر کے استعمال کریں تو وہ کیا ہے، اور اگر ڈائریکٹ اسی میں سے لے کر کے استعمال کرنے لگے تو یہ کیا ہے، ناجائز ہے۔ چائے کے برتن سونے چاندی کے استعمال کرنا ناجائز ہے، اسی طرح سونے چاندی کی گھڑی ہاتھ میں باندھنا بلکہ اس میں وقت دیکھنا بھی ناجائز ہے، کہ گھڑی کا استعمال یہی ہے کہ اس میں وقت دیکھا جائے، تو وقت بھی اگر کوئی دیکھے تو بھی کیا فرماتے ہیں، ناجائز ہے۔ سونے چاندی کی چیزیں محض مکان کی آرائش و زینت کے لیے ہوں، کس کے لیے ہوں، مکان کی آرائش، خوبصورتی یا زینت کے لیے ہوں، مثلا قرینہ سے یہ برتن و قلم و دوات لگا دیے کہ مکان آراستہ ہو جائے، اس میں حرج نہیں، یوں ہی سونے چاندی کی کرسیاں یہ میز
یا تخت وغیرہ سے مکان سجا رکھا ہے ان پر بیٹھتا نہیں ہے تو حرج نہیں ہے، بیٹھے گا تو گناہ ہوگا، اور نہیں بیٹھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کو بسم اللہ پڑھانے کے موقع پر چاندی کی دوات، قلم، تختی لا کر رکھتے ہیں، ایسے بھی رکھتے تھے پہلے لوگ، قلم تختی جس سے لکھتے تھے وہ سب کس کی لاتے تھے؟ چاندی کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں استعمال میں نہیں آتی بلکہ پڑھانے والے کو دے دیتے ہیں، اس میں حرج نہیں، پڑھانے والے کو دے دیتے ہیں، اور اگر استعمال کرے گا وہ تو پھر گنہگار ہوں گے۔ سونے چاندی کے سوا ہر قسم کے برتن کا استعمال جائز ہے، مثلا تانبے، پیتل، سیسا، بلور وغیرہ، مگر مٹی کے برتنوں کا استعمال سب سے بہتر، کی حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے۔ سبحان اللہ، فرشتے اس کے، اتنی فضیلت ہے مٹی کے برتنوں کی، تو گھر میں رکھا کرو مٹی کے برتن، مٹی کے برتن، اور کبھی کبھی کھا لیا کرو، کبھی کبھی اس میں کھا لیا کرو تاکہ سرکار کی اور فرشتے آپ کے اس گھر کی، اور جب فرشتے گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے تو وہاں عذاب لے کر آئیں گے جی، اگر عذاب ہو بھی رہا ہوگا تو سب اٹھا دیا گا، اس وجہ فرشتے آئیں گے رحمت کے تو اس کو اللہ پاک دور فرما دے گا۔ چاندی سونے کا کرسی یا تخت میں کام بنا ہوا ہے یا زین میں کام بنا ہوا ہے تو اس پر بیٹھنا جائز ہے، جبکہ سونے چاندی کی جگہ سے بچ کر بیٹھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز خالی سونے چاندی کی ہے اس کا استعمال مطلقاً ناجائز ہے، اور اگر اس میں جگہ جگہ سونا چاندی ہے تو اگر موضع استعمال میں ہے تو ناجائز ورنہ جائز۔ مثلا چاندی کی انگیٹھی سے بخور کھانا مطلقاً ناجائز ہے، اگرچہ دھونی لیتے وقت اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اسی طرح اگر حقہ کی فرشی چاندی کی ہے تو اس سے حقہ پینا ناجائز ہے، اگرچہ یہ شخص فرشی پر ہاتھ نہ لگائے۔ بھی حقہ پینا کیا ہے اسے، اگر چاندی کی نلکی لگا دیا تو اس حقہ سے پینا بھی اسے جائز۔ اسی طرح حقہ کی منہ نال سونے چاندی کی ہے تو اس سے حقہ پینا ناجائز ہے، اور اگر نیچے پر جگہ جگہ چاندی سونے کا تار ہو تو اس سے حقہ پی سکتا ہے، جبکہ استعمال کی جگہ پر تار نہ ہو۔ کرسی میں استعمال کی جگہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور اس کا تکیہ ہے جس سے پیٹھ لگاتے ہیں، اور اس کے دستے ہیں جن پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ تخت میں موضع استعمال بیٹھنے کی جگہ ہے، اس طرح زین میں اور رکاب بھی سونے چاندی کی ناجائز ہے، اور اس کام میں بنا ہوا ہو تو موضع استعمال میں نہ ہو۔ یہی حکم لگام اور دمچی کا بھی ہے۔ کپڑے میں سونے چاندی کے حروف بنائے گئے، کیا بنائے گئے؟ ہاں، اس کے استعمال کا بھی وہی حکم ہے، اس میں تفصیل ہے جو لباس کے بیان میں آئے گی۔ ٹوٹے ہوئے برتن کو چاندی یا سونے کے تاروں سے جوڑنا، کس کے تاروں سے؟ سونے چاندی کے تاروں سے اس کو جوڑ کر کے استعمال کرنا جائز ہے، اور اس کا استعمال بھی جائز ہے، جبکہ اس جگہ سے استعمال نہ کرے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی کا پیالہ تھا، وہ ٹوٹ گیا تو چاندی کے تار سے جوڑا گیا، اور یہ پیالہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ کس کے پاس تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں تھا۔ یہ خبر کہاں معتبر ہے؟ خبر، یہ اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اسے خوب جانچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناواقفی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ اپنے نوکر یا غلام کو گوشت لانے کے لیے بھیجا،
اگرچہ یہ مجوسی یا ہندو ہو، وہ گوشت لایا اور کہتا ہے کہ مسلمان یا کتابی سے خرید کر لایا ہوں، تو یہ گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ یہ گوشت تفصیل ہے بھی، دیکھو اس کے لمبا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں اپنے نوکر یا غلام کو گوشت لانے کے لیے بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ ہاں، اگرچہ یہ مجوسی یا ہندو ہو، وہ گوشت لایا اور کہتا ہے کہ مسلمان یا کتابی سے خرید کر لایا ہوں، تو یہ گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس نے آ کر یہ کہا کہ مشرک مثلاً مجوسی یا ہندو سے خرید کر لایا ہوں، تو اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، کہ خریدنا بیچنا معاملات میں ہے، اور معاملات میں کافر کی خبر معتبر ہے، اگرچہ حلت و حرمت دیانات میں سے ہیں، اور دیانات میں کافر کی خبر نامقبول ہے، مگر چونکہ اصل خبر خریدنے کی ہے اور حلت و حرمت اس مقام پر ضمنی چیز ہے، لہٰذا جب وہ خبر معتبر ہوئی تو ضمناً یہ بھی ثابت ہو جائے گی، اور اصل خبر حلت و حرمت کی ہوتی ہے تو نہ معتبر ہوگی۔ معاملات میں کافر کی خبر معتبر اس وقت ہے جب غالب گمان یہ ہو کہ سچ کہتا ہے۔ کب معتبر ہے؟ جب غالب گمان ہو کہ سچ کہتا ہے، اور اگر غالب گمان اس کا جھوٹا ہونا ہو تو پھر اس پر عمل نہیں کرے۔ گوشت خریدا، پھر یہ معلوم ہوا کہ جس سے خریدا ہے وہ مشرک ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، پھرنے کو لے گیا، اس نے کہا کہ اس جانور کو مسلم نے ذبح کیا ہے، اب بھی اس گوشت کا کھانا ممنوع ہے۔ اسے گوشت کا کھانا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ لونڈی، غلام اور بچے کی ہدیہ کے متعلق خبر معتبر ہے۔ لونڈی، غلام اور بچے کی ہدیہ کے تعلق سے کیا ہے؟ خبر معتبر ہے۔ مثلا بچے نے کسی کے پاس کوئی چیز لا کر یہ کہا کہ میرے والد نے آپ کے پاس یہ ہدیہ بھیجا ہے، وہ شخص اس چیز کو لے سکتا ہے۔ وہ نا چھوٹے چھوٹے بچے کبھی گھر سے آتے کہ یہاں حضرت امی نے یا ابو نے آپ کو دیا ہے، تو اس کو لے سکتے ہیں اور اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ کھانے کی چیز ہو تو کھا سکتا ہے۔ اسی طرح لونڈی، غلام نے کوئی چیز دی اور یہ کہا کہ میرے مولا نے یہ چیز ہدیہ بھیجی ہے، بلکہ یہ دونوں خود اپنے متعلق اس کی خبر دیں کہ ہمارے مولا نے خود ہمیں یہ ہدیہ کیا ہے، یہ خبر بھی مقبول ہے۔ فرض کرو کہ لونڈی نے خبر دی تو اس سے یہ شخص وطی بھی کر سکتا ہے۔ مسئلہ، ان لوگوں نے یہ خبر دی کہ ہمارے ولی یا مولا نے ہمیں خریدنے کی اجازت دی ہے، یہ خبر بھی معتبر ہے، جبکہ غالب گمان ان کی سچائی ہو۔ لہٰذا بچہ نے کوئی چیز خریدی، مثلا نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا، اور کہتا ہے ہم کو اس کی اجازت ہے، تو اس کے ہاتھ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں۔ اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ مثلا اسے چند پیسوں کی مٹھائی یا پھل وغیرہ خریدنا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مجھے اجازت ہے، اس کا اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ جبکہ اس صورت میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس کو پیسے اس لیے نہیں ملے ہیں کہ مٹھائی وغیرہ خرید کر کھائے، یعنی جبکہ گمان غالب یہ ہو کہ اسے خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا یہ گمان ہے کہ چھپا کر لایا ہے، مٹھائی خرید رہا ہے، اس کے گھر والے اسے کہاں ہیں کہ مٹھائی کو کھانے کو پیسے دیں، اس صورت میں اس کے ہاتھ مٹھائی کا بیچنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ، اگر کوئی نابالغ آ جائے دکان پہ اور آپ کو معلوم ہو کہ بھئی جیسے 500 کے نوٹ لے کر چلا آیا، اب آپ یہ جانتے ہو کہ بھئی اتنا اس کے گھر کی بساط نہیں ہے، یہ اتنا اچھا اس کے گھر کے لوگ کھانے والے نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس سے ہاتھ سے بیع کرنا کیا ہے؟ خریدنا اس کے ساتھ، بیچنا اس کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ کافر یا فاسق نے یہ خبر دی کہ میں فلاں شخص کا اس چیز کے بیچنے میں وکیل ہوں، اس کی خبر اعتبار کی جا سکتی ہے اور اس چیز کو خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بھی ان کی خبریں مقبول ہیں، جبکہ ظن غالب یہ ہو کہ سچ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اگر وہ مشہور ہو چکا ہے، اکثر و بیشتر جھوٹ ہی بولتا ہے، تو اگرچہ وہ سچ کہتا ہے مگر اس کی بات اصول شرع جائز نہیں ہوگی۔ دیانات میں مخبر کا عادل ہونا ضروری ہے۔ دیانات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق بندہ اور رب کے مابین ہے، مثلا حلت، حرمت، نجاست، طہارت، اور اگر دیانت کے ساتھ زوال ملک بھی ہو، مثلا میاں بیوی کے متعلق کسی نے خبر دی کہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں، تو اس کے ثبوت کے لیے فقط عدالت کافی نہیں بلکہ عدد اور عدالت دونوں چیزیں درکار ہیں، یعنی خبر دینے والے 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں اور یہ سب عادل ہوں، یہ سب کیا ہوں؟ ہاں۔ پانی کے متعلق کسی مسلم عادل نے یہ خبر دی کہ یہ نجس ہے،
تو اسے وضو نہ کرے، بلکہ اگر دوسرا پانی نہ ہو تو تیمم کرے۔ اور اگر فاسق یا مستور نے خبر دی کہ پانی نجس ہے تو تحری کرے۔ اگر دل پر یہ بات جمتی ہے کہ سچ کہتا ہے تو پانی کو پھینک دے اور تیمم کرے، وضو نہ کرے۔ اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ جھوٹ کہتا ہے تو وضو کرے، اور احتیاط یہ ہے کہ وضو کے بعد بھی تیمم کر لے۔ اور اگر کافر نے نجاست کی خبر دی اور غالب گمان یہ ہے کہ سچ کہتا ہے، جب بھی بہتر یہ ہے کہ اسے پھینک دے اور پھر تیمم کر لے۔ ایک عادل نے یہ خبر دی کہ پاک ہے اور دوسرے عادل نے کہا ناپاک ہے، یا ایک نے خبر دی کہ یہ مسلم کا ذبیحہ، دوسرے نے کہا یہ مشرک کا ذبیحہ ہے، اس میں بھی تحری کرے۔ کیا کرے؟ اور جدھر اس کا غالب گمان جائے کہ نہیں یہ صحیح کہتا ہے تو اسی کی بات پہ یقین کر لے، پھر باقی دوسرے کی بات کی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالی زینت لباس کا بیان ہوگا۔ کس کا بیان ہوگا؟ لباس کا انشاءاللہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج 15ویں شب لگ چکی ہے۔ کتنی شب ہے؟ اس 15ویں شب میں دنیائے سنیت کی ایک بہت عظیم المرتبہ شخصیت، جسے پوری دنیا رئیس القلم، قائد اہل سنت اور علامہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے نام سے؟ ہاں، اس زمانے میں اگر علامہ بولا جاتا تھا تو علامہ رشید القادری ہی کو بولا جاتا تھا۔ اگر آج علامہ بولا جاتا ہے تو حضور محدث کبیر کو بولا جاتا ہے۔ اور حضور محدث کبیر اور علامہ رشید القادری یہ ماموں بھانجے لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں رشتے میں؟ ہاں، حضرت علامہ رشید القادری کا نام غلام رشید ہے۔ کیا ہے؟ مگر غلام رشید کے علاوہ آپ مشہور کس سے ہوئے؟ ارشد القادری سے۔ کس سے مشہور ہے؟ ہاں، بڑی آپ کی خدمات ہیں۔ یو پی کا ایک مشہور ضلع بلیا پڑتا ہے۔ کیا پڑتا ہے؟ بلیا میں ایک گاؤں ہے، سید پور نام ہے اس کا۔ کیا نام ہے؟ تو سید پور میں حضرت کی ولادت بسعادت تھی 1925 عیسوی میں۔ کس میں؟ اعلیٰ حضرت کے 4 سال وصال فرمانے کے بعد۔ کتنے سال؟ ٹھیک ہے۔ آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت علامہ عبداللطیف رشیدی، وہ بھی بہت بڑے زبردست عالم تھے۔ آپ کی والدہ بھی بہت بڑی متقیہ پرہیزگار تھیں۔ آپ کے ایک بھائی تھے علامہ غلام آصفیہ، اور خود حضرت علامہ رشید القادری علیہ رحمۃ رضوان بہت متحرک تھے۔ جو کام کئی علماء مل کر کے نہیں کر سکتے تھے، وہ کام آپ نے الحمدللہ تنہا انجام دیا ہے۔ آپ نے 1944 عیسوی میں آپ کی فراغت الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے ہوئی۔ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء شیخ الخطبہ حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، حضور محدث کبیر کے بڑے بھائی، سب سے بڑے بھائی جو آج کل باہر رہتے پاکستان میں چلے گئے تھے، حضور حافظ ملت، یہ سب بڑے بڑے اللہ کے ولی اور بڑے بڑے اکابر علماء اہل سنت والجماعت وہاں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے تھے۔ ان کے بارگاہ میں آپ رہ کر کے 7 سال تک کے آپ نے علم حاصل کیے۔ کتنے سال؟ اور 25 سال کی عمر میں، 23 سال کی عمر میں حضرت کی فراغت ہو گئی تھی۔ بہت بڑے زبردست عالم دین بن گئے۔ پھر حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ رضوان نے بہت جگہوں پہ آپ کو بھیجا تبلیغ کے لیے۔ ناگپور بھی بھیجا، ناگپور میں مدرسہ امجدیہ بھی قائم حضرت نے فرمایا، اور وہاں پڑھائے بھی، اور بہت سارے شاگرد آپ کے پیدا ہوئے، تقریباً 1200 سے زیادہ آپ کے شاگرد ہیں۔ کتنے؟ ہاں، بہت متحرک تھے اور بہت فعال تھے۔ بد مذہب آپ کے نام کو سن کر کے تھراتے تھے سب۔ مناظرے کے بعد اگر کبھی آ جاتی اور یہ پتہ ہوتا کہ ہاں مقابل میں علامہ آ رہے ہیں، ارشد القادری آ رہے ہیں، تو میدان چھوڑ کر کے ہی بھاگ جاتے تھے وہ لوگ، میدان چھوڑ کر کے ہی۔ ہاں، اتنی ہیبت طاری ہوتی تھی، اتنا ڈر اور خوف ان پر طاری ہوتا تھا۔ آپ نے کافی دورے کیے، ہندوستان میں بھی، ہندوستان کے باہر بھی، اور ہمیشہ مسلمانوں ہی کا خیال فرمایا۔ ہمیشہ آپ نے مسلمانوں کا خیال، مسلمانوں کی خیرخواہی، آپس میں ایک دوسرے سے ملانا، آپس میں اگر کسی دوسرے بھائیوں کے دلوں میں کچھ قدورت ہو، نفرت ہو، تو اس کو ختم کر کے اور سب کو پھر یکجا کر دینا۔ اس طریقے سے آپ کی پوری تحریک رہی۔
جہاں جہاں آپ گئے 1972 میں آپ گئے تھے حج کرنے کے لیے، کس میں؟ ہاں، جب آپ مکہ المکرمہ میں پہنچے، حج سے فارغ ہوئے، تو یہ پتہ لگا ہے کہ بہت بڑے بڑے ممالک سے، الگ الگ ممالک سے بہت سارے علماء آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ان علماء سے ملاقات کی اور اس کے بعد میں ان کی ایک میٹنگ لیا۔ میٹنگ لینے کے بعد میں جماعت اہل سنت کا فروغ کیسے ہو، اس کی نشر و اشاعت کیسے ہو، جو سنی عوام ہیں ان کی صحیح طور پہ رہنمائی کیسے کی جائے، وہ مسئلے سے بہت دور رہتے ہیں، تو صحیح طور پر ان کو مسائل کیسے بتائے جائیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے ایک تحریک قائم کیا تھا۔ اس تحریک کا نام کیا ہے؟ ورلڈ اسلامک مشن۔ کیا نام ہے؟ ہاں، 1972 میں قائم کیا تھا۔ کب قائم کیا تھا؟ ہاں، اب اس کے بعد ورلڈ اسلامک مشن تو قائم کر دیا، مگر اس کے لیے جگہ کہ کہاں اس کی برانچ کہاں ہو، یہ کہاں پہ قائم کیا جائے، پھر وہاں سے کیسے کام ہوگا، تو اس کے لیے لندن میں جگہ دیکھی۔ کہاں دیکھی جگہ؟ لندن میں جگہ دیکھی۔ وہاں ایک گرجا گھر بک رہا تھا، عیسائیوں کا ایک بت خانہ بک رہا تھا، جو کافی لمبی چوڑی زمین تھی۔ تو حضرت نے اللہ پاک کا نام لے کر اس کو زمین کو خریدنے کا اعلان فرما دیا۔ پھر تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کا جانا ہوا، لوگوں سے ملنا ہوا، اور الحمدللہ وہ جگہ آپ نے حاصل کر کے اور ورلڈ اسلامک مشن کے نام آپ نے کر دیا۔ آج تقریباً لندن کے ایریے میں، برطانیہ میں تقریباً 800 مسجدیں نظر آ رہی ہیں اہل سنت والجماعت کی۔ کتنے مسجدیں ہیں؟ تو یہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کا کرم ہے، ان کی محنتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ہالینڈ کا دورہ آپ نے فرمایا، تو وہاں پہ آپ نے مدینۃ العلوم قائم فرمایا۔ اسی طریقے سے ساؤتھ امریکہ کا آپ نے سفر فرمایا، وہاں بھی بہت ساری چیزیں دیکھی، وہاں پر بھی آپ نے مدرسے کا قیام فرمایا۔ جہاں گئے لوگوں کو وہاں لیتے گئے، ان کو لگاتے گئے، یہاں تک کہ ایک دور ایسا آیا کہ بہت بڑے بڑے اکابر علماء نے آپ کا ساتھ مل کر کے دیا، اور اہل سنت والجماعت کی فروغ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ مناظرے کہیں ہوتے تو حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کو بالخصوص دعوت دی جاتی، اور آپ کا نام سن کر کے بڑے بڑے وہابی مناظر میدان مناظرہ کو چھوڑ کر کے راہ فرار اختیار کر لیتے، بھاگ جاتے تھے۔ اور آپ کی آواز، اللہ اکبر، علامہ ارشد القادری کی آواز اتنی گرجدار، ایسا لگتا تھا کہ کوئی شیر دہاڑ رہا ہے۔ وہ سن کر کے پریشان ہو جاتے تھے بد مذہب کی، اس کے سامنے بولیں گے کیسے ہم۔ اس طریقے سے آپ نے باہر کے ممالک میں، ساؤتھ افریقہ میں اور امریکہ میں بھی آپ نے مدرسے کا قیام فرمایا، ہالینڈ میں بھی مدرسے کا قیام فرمایا، ورلڈ اسلامک مشن کا قیام آپ نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد میں بریلی شریف کے سچے وفادار غلام تھے، بریلی شریف کے، ہاں، شروع میں کچھ دنوں منظر اسلام بھی تعلیم حاصل کیا اس زمانے میں، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے زبردست عالمی دین آپ بنے۔ پھر بہت سارے ممالک کا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھا، پھر ان کے حالات کے پیش نظر انہیں کس چیز کی ضرورت تھی، آپ نے وہ کوشش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج باہر کے ممالک میں بہت سارے جگہیں جہاں پہ اپنے اہل سنت والجماعت کی مسجدیں نہیں تھیں، یہ حضور علامہ ارشد القادری کی دین ہے کہ اہل سنت والجماعت کی مسجدیں باہر کے ملکوں میں نظر آ رہی ہیں۔ ورلڈ اسلامک مشن کے تحت آپ پروگرام بھی کرواتے تھے، تاکہ لوگوں کو کم سے کم آشنا کروایا جائے، پہچان کرایا جائے کہ بھئی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مرتبہ ہالینڈ حضور صدر الشریعہ، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کو مدعو فرمایا تھا، علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ کہ الحمدللہ علامہ ارشد القادری بریلی شریف کے سچے وفادار خادم تھے۔ جب ہالینڈ میں پروگرام رکھا تو آپ نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو دعوت پیش کی، حضرت تشریف لے کر کے گئے، اور جب وہ وقت آیا خطابت کے لیے حضرت کو اسٹیج پہ لوگ لے کر کے پہنچے، اور حضرت نے خطاب فرمانا شروع کیا، تقریر کرنا حضرت نے شروع کیا۔ تو بہت فصیح اردو میں آپ تقریر کر رہے تھے۔ کیسے کر رہے تھے؟ اردو میں۔ اب جو اردو میں آپ تقریر کر رہے ہیں، انداز دیکھ کر اور آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کے دنگ تھی پبلک، ٹکٹکی باندھ کر کے حضرت کو دیکھتی تھی۔ تو حضرت تقریر فرما رہے ہیں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، اور وہ پوری عوام حضرت کے چہرے تو دیکھ رہی ہے،
علامہ ارشد القادری علیہ میں نے دیکھا کہ بھئی حضرت اردو میں بول رہے ہیں، ان کی زبان تو اردو نہیں ہے، تو بیچارے سب سر اٹھائے کہ کیا بول رہے ہیں حضرت. تو حضرت علامہ ارشد القادری کھڑے ہوئے اور حضرت کے کان میں آہستہ فرمایا کہ حضور یہ ہالینڈ ہے، یہاں سب انگریزی داں لوگ ہیں، یہ اردو نہیں سمجھتے ہیں. تو سرکار کرم فرمایا اور انہی کے مطابق آپ گفتگو فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت علامہ ارشد القادری نے کان میں کہہ کر اور بیٹھ گئے تو حضور تاج الشریعہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے نگاہ کو نیچے کیا، اپنے سر کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد میں جب آپ عوام سے مخاطب ہوئے تو ایسے فصیح انگریزی زبان میں گفتگو کیا کہ وہ ہالینڈ والے کہتے تھے کہ لگتا ہے یہ عرب کا نہیں بلکہ ہالینڈ کا رہنے والا ہے، انگلش داں ہے کوئی. یہ اپنی پیر و مرشد کی زیادہ برکات تھی. کس کی زیادہ برکات تھی؟ ہاں. اور سبب وہاں لے جانے کے حضور علامہ ارشد القادری ہوئے. اسلامک مشن جب آپ نے قائم فرمایا بہت سارے ملکوں میں اس کی شاخیں آپ نے قائم فرما دیا، اور وہاں بہت سارے جو بھی علماء کو آپ نے پہنچا دیا. اہل سنت والجماعت کا پورا ایک جال بچھا دیا باہر ممالک کو. جب تک آپ باحیات رہے 2002 تک کے بہت اچھے سے بحسن و خوبی کام انجام ہوا. اور اس کے بعد میں جب پاکستان پہنچے تو وہاں پر بھی ضرورت محسوس ہوئی، مگر وہاں پہ جب ضرورت محسوس ہوئی تو وہاں پہ دعوت اسلامی کے نام سے ایک تنظیم قائم فرما دیا. کس کے نام سے؟ ہاں. اور جب یہ دیکھا کہ بھئی تنظیم قائم ہو گئی ہے تو اب کوئی بڑھیا اچھا چرب زبان آدمی ہو بولنے والا، تو سب لوگوں کی نظر کدھر پڑی؟ الیاس ستار کی طرف. کدھر نظر پڑی؟ جب الیاس ستار کی طرف نظر گئی تو لوگوں نے اس کو امیر بنا دیا. حضرت سے بتایا، حضرت نے جب دیکھا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے تو اس کو حضرت نے تحریک جو تھی نا دعوت اسلامی تنظیم تھی، اس تنظیم کا بنایا تھا، امیر اہل سنت نہیں بنایا تھا. ورنہ یہ الیاس جیسے لوگ امیر اہل سنت بنیں گے. جو تحریک تھی اس تحریک کا خالی آپ نے بنایا تھا، اور اس کے بعد میں لکھنا اس نے شروع کر دیا کہ پورے امیر اہل سنت لکھ رہا ہے معاذ اللہ. اس سے بڑے بڑے علماء سادات دنیا میں تسلیم کر کبھی انہوں نے کبھی آپ نے پیر و مرشد کے بھی بارے میں سنا کہ حضرت نے کسی سے کہلوایا ہو یا کسی سے کہا ہو کہ ہاں مجھے مفتی یا تاج الشریعہ یا قاضی اسلام یا فخر اسلام یا فخر اظہر کہو؟ کبھی سنا کسی نے؟ نہیں سنا. تو الحمدللہ یہ سب اپنے بزرگان دین تھے اور اللہ والے تھے، سچے تھے. الیاس ستار جیسے نہیں تھے کہ اپنے آپ کو مجدد کہلوانے لگو. ہاں، خواب بیان کر کے بولو گے کہ میں اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے پڑھایا ہے خواب میں. تو ایسے کبھی کوئی دیکھ لو یہ کہہ دے کہ مجھے سرکار نے خواب میں پڑھایا ہے تو یہ کہہ دے کہ میں شاگرد ہوں اور رسول پاک ہمارے استاد ہیں. یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے. علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے دہلی کے اندر جامعہ نظام الدین قائم فرمایا. دہلی میں جامعہ نظام الدین آپ نے قائم فرمایا، اور دہلی میں آپ کافی دنوں تک رہے اور دین و سنت کی بڑی خدمت آپ نے انجام دیا، اور پورے انڈیا کے اطراف کا ہر اکناف عالم کا دورہ فرماتے تھے. کہاں کس چیز کی ضرورت ہے وہاں پہنچتے، وہاں کے علماء کو اکٹھا فرماتے، اکٹھا فرمانے کے بعد میں ان کی گفتگو کو سماعت فرماتے. پھر اگر کسی نتیجے پر پہنچ جاتے تو ٹھیک، ورنہ خود اپنی رائے پیش فرماتے تھے اور اس کے حساب سے فیصلہ ہو جاتا تھا. مناظرے میدان مناظرے کے لیے جب کبھی آپ مدعو کیے جاتے تھے تو ایسی آواز تھی کہ بالکل سن کر کے طاہر وغیرہ سے بالکل لرزتے تھے، کانپتے تھے، بالکل کپکپاہٹ پیدا ہو جاتی تھی. ایسے دلائل دیتے تھے، ایسے ان کی دلیلوں کو رد فرماتے تھے کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں سیدھا پیشاب کے بہانے سب میدان چھوڑ کر کے فرار. مگر یہ سب الحمدللہ بریلی کے تھے، اس لیے ہمیشہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے رہے. کیا کہلواتے رہے؟ آج لوگ بریلوی پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بریلوی جو بریلی کا رہنے والا ہے وہی بریلوی کہے، دوسرے لوگ کیوں بریلوی کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ مگر الحمدللہ ہمارے علماء کا یہ دستور رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کیا کہلوایا ہے؟ بریلوی کہلایا ہے، رضوی کہلوایا ہے. تو ہم لوگ بھی الحمدللہ انہی کے غلام ہیں. ہم لوگ بھی فخر سے بولنے کے الحمدللہ ہم لوگ بریلوی ہیں. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہاں. اور اعلیٰ حضرت سرکار کے در کے کتے ہیں ہم لوگ. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے نائب تھے. کیسے نائب تھے؟ سچے نائب تھے.
ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں حضرت علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کہ حضرت درس دے رہے تھے، حضور اعلیٰ حضرت سرکار درس دے رہے تھے، اور درس کے درمیان پڑھاتے حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ اگر پڑھاتے تھے اور کوئی آ جاتا، اگر ٹوک دیتا، کہیں کچھ بول دیتا، بہت ناراض ہوتے تھے۔ درس حدیث دیتے تھے، اگر کوئی آ کر کے کہیں بیچ میں کچھ بول دیا تو حالت خراب اس کی، اتنا غصہ فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ سرکار کی گفتگو ہے، اس میں کہیں بیچ سے آ کر کے کاٹ دیا تو کہیں کچھ کا کچھ اگر ہو گیا تو گناہ پڑے گا نا اس میں، اس لیے اگر کوئی آ جاتا بیچ میں تو بہت ناراض ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں حضور صدر الشریعہ کی حضرت 10-15 منٹ کے لیے باہر چلے گئے حضور اعلیٰ حضرت، اور اس کے بعد میں آواز دیا کہ میرے لیے کرتا لے کر آؤ۔ ہم لوگ بھی حضرت کرتا پہن کر کے باہر گئے، پھر کرتا مانگنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم لوگ گئے تو دیکھا کہ حضرت کی آستین پوری بھیگی ہوئی ہے، اور سب ہاتھ سے پورا پسینہ پانی ٹپک رہا ہے، پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیا، پیش کیا، مگر جلال ایسا تھا اعلیٰ حضرت کا کہ ہم لوگ پوچھ نہ سکے، ہم لوگ کہ حضور وجہ کیا ہے، مگر ہم لوگوں نے تاریخ وغیرہ سب نوٹ کر کے رکھ لیا۔ چند دنوں کے بعد میں ایک قافلہ آیا جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بہت تحفے، تحائف، ہدیہ لے کر کے پہنچا، اور حضرت سے سلام و مصافحہ کرنے کے بعد میں بڑی حضرت کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں لیا حضرت سے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب لوگ فارغ ہو کر کے جانے لگے تو ہم لوگوں نے بلایا کہ کہاں سے آئے ہو اور یہ کیسے تحفے تحائف لے کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ دریا میں سفر کر رہے تھے، سمندر سے سفر کر رہے تھے، ہمارا بزنس تھا، ہم لوگ مال لے کر کے دوسرے ملک جا رہے تھے کہ ایک بیگ سمندر میں ایسا طوفان آیا کہ قریب تھا کہ ہماری کشتی ڈوب جاتی، تو ہمارا مال بھی تباہ و برباد ہو جاتا، ہم لوگ بھی سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ جب میں نے دیکھا کہ طوفان بہت شدید ہے اور کشتی ہلنے لگی تو ہم نے اپنے پیر سرکار اعلیٰ حضرت کو یاد فرمایا اور ان کی بارگاہ میں ہم لوگوں نے رضا پیش کیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین سفید کپڑا پہنے ہوئے بزرگ ہمارے کشتی کے سامنے ظاہر ہوئے اور اپنے ہاتھ کو کشتی پہ لگا کر کے اس کو ساحل کے کنارے جا کر کے کر دیا۔ ہم نے جانا کہ یہ اور کوئی نہیں، ہمارے پیر اعلیٰ حضرت سرکار ہیں۔ سبحان اللہ، کون ہے یہ؟ فرماتے جب ان لوگوں نے بتایا تو ہم لوگوں نے یقین کر لیا کہ کچھ نہ کچھ یہ وہی وجہ تھی کہ حضرت جو درسگاہ سے بیٹھ کر کے گئے تھے تو یہاں بریلی میں نہیں، وہ دریا میں اپنے مرید کی کشتی کو پار لگانے پہنچ گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو پاور عطا فرمایا ہے، طاقت عطا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم سچے دل سے اعلیٰ حضرت سے محبت کریں۔ کیسے کریں؟ زبانی طور پہ نہیں بیٹا، زبانی طور پہ کرنے پہ کچھ نہیں ملنے والا ہے، اور دل سے اگر محبت کرو گے تو اعلیٰ حضرت کی محبت جب دل میں آپ کی جم جائے گی تو الحمدللہ اس دل پر بد مذہب کا کوئی بھی اثر ظاہر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب مہر لگ جائے گی نا اعلیٰ کی محبت کی، تو مہر لگنے کے بعد میں کوئی دوسری مہر اس پہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نبی سے سچی محبت کرو اور مہر بریلی شریف کی لگوا لیجئے۔ کہاں کی لگوائیے؟ مہر لگوا کر کے اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لیجئے اور سچے پکے بنیے آپ رضوی اعلیٰ حضرت کی شیدائی۔ کہ زمانہ لاکھ کہے مگر ہمیں وہی کہنی ہے جو ہمارے امام نے فرمایا ہے۔ یہ امام کے جو علوم کے بارے سے حضور تاج الشریعہ نے بیان فرمایا اور آج ان کے جانشین حضور قائد ملت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سب کو بزرگوں کو سچا نام لیوا بنائے۔ حضور علامہ رسول قادری کی یہ تاریخ ہے مولا، ان کے فیضان سے ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔